تو را کے قاعدے جاننے سے پہلے آپ کو یہ 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی را کو کب موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ نے 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، را کا بیان کافی لمبا ہے، تو آپ ان کو پڑھتے اور سمجھتے وقت صرف 3 باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آگے سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اگر را متحرک ہو تو اس کی اپنی حرکت کے لحاظ سے، اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والی حرکت کے لحاظ سے را کو موٹا یا باریک پڑھیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ سمجھیں، یہاں دیکھیں، اگر را پر زبر ہو تو را موٹی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب ٹھیک ہے؟ را کیا ہے؟ قل اعوذ برب ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ را پر زبر ہو تو را موٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر را کے اوپر پیش آ جائے، متحرک کا میں نے کہا تو حرکات 3 ہیں، اگر پیش آ جائے جیسے ربما، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے رجال من شر، ٹھیک ہے؟ رجال، تو پھر را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو را پر زبر را موٹی، را پر پیش را موٹی پڑھیں گے، اور را پر زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیں، اگر را ساکن ہو، پھر کہا ہے کہ اس کے پہلے والی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اگر را ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے والی حرکت کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ارسلنا، را ساکن پیچھے زبر ہے، پھر ہم اس کو موٹا کریں گے، ارسلنا الرحمن، یہاں پر تو اپنی حرکت کے لحاظ سے پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پر دیکھیں ارسلنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر را ساکن پیچھے زبر ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن ہو پیچھے زیر ہو پھر ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے مرفقا، ٹھیک ہے؟ میر، را کو میں نے باریک پڑھا، میر، اور موٹا کیا، میر، باریک پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر را کے پیچھے را ساکن ہو پیچھے پیش آ جائے پھر را موٹی ہوتی ہے، جیسے ارسلتم، جیسے قرآن، ٹھیک ہے؟ تو را کیا ہوتی ہے؟ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ را متحرک ہو اس کی اپنی حرکت کے لحاظ سے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اگر زبر پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ اگر وہ ساکن ہو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر پیچھے زیر ہو تو پھر وہ را بھی باریک ہوگی۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیں، اگر را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے یہ کرنا ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، پھر اس کے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قدر، را کیا ہے؟ ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس کے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، را کو میں نے موٹا پڑھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حجر، را ساکن جیم ساکن، اس کے پیچھے زیر ہے تو یہ حجر، را باریک پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے پیش ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے، جیسے صفر، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے، یہ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ را اپنی حرکت کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے، اگر زبر یا پیش ہو تو موٹی، اگر کیا ہے؟ زیر ہو تو وہ پھر کیا ہوگی؟ باریک پڑھی جائے گی۔ اب نمبر 2 پر دیکھیں، را زبر یا پیش کی وجہ سے پر اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہماری کیا بات ہوئی ہے؟ را زبر یا پیش کی وجہ سے پر اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جاتی ہے۔ اگر را ساکن ہے پیچھے زبر ہے پھر بھی را موٹی ہوگی، اگر را ساکن ہے پیچھے پیش ہے پھر را موٹی ہوگی۔ اسی طرح را کے اوپر زبر یا پیش ہے پھر را کیا ہے؟ موٹی ہوگی۔ اسی طرح را ساکن ہے اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو وہ بھی را موٹی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر مثالوں میں یہ سمجھایا ہے کہ را اپنی حرکت کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو موٹی، اگر زیر ہے تو باریک۔ اسی طرح را زبر یا پیش کی وجہ سے پر اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ را کی حالت کو دیکھتے وقت
جب ہم را کی حالت کا تعین کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے وقت اس کی جو لفظی حالت ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ را جس طرح لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کا لحاظ کر کے پڑھیں گے، نہیں، ہم نے پھر کیا کرنا ہے، اس کی لفظی حالت کا اعتبار کرنا ہے کہ وہ لفظوں کے اندر کس طرح پڑھی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اب را ساکن ہو وقف کے اندر، ٹھیک ہے، را ساکن ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ را ساکن ہو پیچھے پیش ہو تو وہ را موٹی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہو وقف کی حالت میں، جیسے ہم وقف بالاسکان کرتے ہیں اور پیچھے کیا ہو، پیش ہو، را ساکن ہو پیچھے پیش ہو وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو پھر پچھلی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں گے، پچھلی حرکت کا اعتبار کریں گے چاہے را پر زیر ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ را کے اوپر زیر ہو پیچھے پیش ہو، اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر اس زیر کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کے پیچھے والی حرکت کا لحاظ کر کے پڑھیں گے. جیسے بن نذر، بن نذری ہے، ہم کیا کریں گے، بن نذر، رک جائیں گے. تو یہاں پر دیکھیں بن نذر، یہاں پر را کیا ہوگی، موٹی پڑھی جائے گی. یہاں پر جو دوسری بات ہے وہ اس کے برعکس ہے، یعنی ماقبل مکسور ہو، ماقبل زیر والا ہو اور را کے اوپر پیش ہو، اگر ہم اس را کے اوپر روکیں گے پھر وہ پیش کی حالت کی وجہ سے موٹی نہیں پڑھی جائے گی، پھر پچھلی حالت کا لحاظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے جیسے یا ایھا المدثر، یہ را ہم باریک پڑھیں گے. قم فانذر، یہ را ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے. کیوں؟ اب یہاں پر دیکھیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المدثر، اصل میں را کے اوپر پیش ہے، ہم نے وقف کیا تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ را کیا پڑھی جائے گی، موٹی پڑھی جائے گی، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے. تو یہاں پر میری یہ تین باتیں ہیں جو میں نے ابھی مکمل کی ہیں. ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اصل میں را ساکن ہو، جیسے فلیحذر، فلیحذر، ٹھیک ہے، الذین، فلیحذر الذین بن جاتا ہے، تو یہاں پر را کی اپنی حالت کا لحاظ کیا جائے گا، را پر زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان تین باتوں کو ذہن نشین کر لیں، آگے جب ہم را کے قاعدے پڑھیں گے، تنبیہات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر را متحرک ہو تو اس کی اپنی حرکت کے لحاظ سے، اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے والی حرکت کے لحاظ سے پر یا باریک پڑھیں گے. یہاں پر میں نے مثالیں بھی آپ کو دی ہیں. نمبر 2 پر میں نے یہ بتایا ہے را زبر یا پیش کی وجہ سے تو موٹی پڑھی جاتی ہے اور زیر کی وجہ سے کیا ہے، باریک پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ زیر پیچھے آ جائے چاہے وہ زیر اس کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 پر اگر وقف کی حالت میں کہیں ہم عارضی وقف کرتے ہیں، را کے اوپر پیش ہے لیکن پیچھے زیر آ جائے تو وہ اس را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. اگر ملا کے پڑھیں گے پھر مدثر، پھر ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کی اپنی حرکت کے لحاظ سے. پڑھنا کیا ہے، را کو اس کی اپنی حرکت کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے، اگر ساکن ہے تو پچھلا حرف دیکھا جائے گا، اگر پھر وہ بھی ساکن ہے تو اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.